بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر۔ اچھا، ہم اکثر سائیکلوجیکل ڈیزیز یا ڈس آرڈرز یا مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب اس کا علم ہو جائے کہ ہم میں یا ہمارے قریبی رشتہ داروں میں، فیملی میں اگر کوئی ایسے مسائل ہو تو ہمیں سمجھ آئے اور ہم ان کو ڈاکٹر تک لے جائیں۔ بائی پولر ڈس آرڈر کی اگر ہم تعریف کریں اور یا اس کی وضاحت کریں تو یہ اس طرح کی ایک بیماری ہے جو سائیکلوجیکل بیماری کہلاتی ہے کہ اس میں انسان ایک جگہ جو ہے نا اس کا طبیعت یا اس کی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک جگہ نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم کنسیڈر کریں کہ یہ ایک مڈ پوائنٹ ہے، اس سے یہ اوپر کا حصہ ہے اور یہ نیچے کا حصہ ہے، تو بائی پولر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس لائن کو ہم نارمل لائن کنسیڈر کریں تو وہ اس نارمل لائن پہ بہت کم ہی رہتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے اوپر کی طرف، کبھی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس نارمل لائن سے اوپر کی طرف جو حصہ ہے، ہم اگر اس کو مینیا کا نام دے دیں اور اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو ہم اگر ڈپریشن کا نام دے دیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، یہ جو بائی پولر مطلب اس سے متاثرہ اشخاص ہوتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے، مثال کے طور پہ 1 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک یہ پیریڈ ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ 1 سال تک بھی یہ پرولانگ ہو سکتا ہے۔ کبھی ایک حصے میں رہتا ہے، کبھی دوسرے میں۔ اچھا، ایک حصے سے دوسرے میں جانے کے لیے یہ نارمل لائن کو جو ہے نا وہ کراس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مانیا میں ہے تو ڈپریشن میں جانے کے لیے اس کو نارمل لائن سے گزرنا پڑے گا۔ تو مانیا کیا ہے؟ مانیا جو ہے نا وہ اصل میں وہ ایک جذباتی اور یہ موٹیویشنل ایک مطلب اس کا پیریڈ ہے جس میں وہ جاتا ہے، وہ موٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی ہوتا ہے، بہت کچھ دل کرنے کو چاہتا ہے، اس میں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نارمل پہ جو آ جاتا ہے تو یہ بالکل عام انسانوں کی طرح جو ہے نا بیہیو کرتا ہے، اور جب یہ نارمل لائن سے نیچے آ جاتا ہے تو یہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا ٹائم بھی اپروکسیمیٹلی مہینے سے لے کر 6 مہینے تک ہو سکتا ہے۔ تقریباً معاشرے میں 2% لوگ جو ہیں نا وہ بائی پولر ڈس آرڈر کے جو ہے نا مریض ہیں۔ پھر اس میں تقریباً اگر بائی پولر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں، مثال کے طور پر بائی پولر 1 اور بائی پولر 2، دونوں میں فرق ہے۔ بائی پولر 1 میں جو ہے نا وہ مینیا زیادہ ہوتا ہے اور ڈپریشن کم ہوتا ہے، لیکن ہوتے دونوں ہیں۔ اور بائی پولر 2 میں مینیا جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے اور ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہوتے ہیں دونوں۔ تقریباً 10% لوگ بائی پولر 2 اس کے مریض ہیں۔ اچھا، اگر مزید ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح ہم کو پتہ چلے گا کوئی مطلب بائی پولر کا بیمار ہے، اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بائی پولر کا مریض ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ اس کا صحیح تشخیص تو سائیکاٹرسٹ ہی کر سکتا ہے، لیکن سائیکاٹرسٹ بھی اس طرح کنسیڈر نہیں کرتے کہ ڈائریکٹلی کسی کو ڈپریشن میں دے کے اور وہ کہے کہ ڈپریشن ہے، یا کسی کو ڈپریشن میں دے کے اور ڈائریکٹلی کہے کہ یہ مطلب بائی پولر ڈس آرڈر ہے۔ مطلب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے، خوب تحقیق کر کے نا اس کو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی نارمل لائن سے نیچے ڈپریشن کے حصے میں چلا جائے تو اس میں کچھ ان کی نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈپریشن میں اگر کوئی چلا جائے، مطلب بائی پولر 2 جو ہے اس کا جو حصہ ہے جو زیادہ ہوتا ہے وہ ٹینشن ہے، اور اس ڈپریشن ہے، اس ڈپریشن میں کچھ نشانیاں اس طرح ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہے گا کہ بلا وجہ میرا رونے کو دل کرتا ہے، یا مطلب اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا، اس میں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی ہے، اس میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور اکثر اگر ایکسٹریم میں چلا جائے تو پھر
خدا نخواستہ وہ خودکشی کا بھی مطلب سوچ سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھانا کم کر دیتا ہے، وہ صحیح طریقے سے کھاتا بھی نہیں ہے، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ یا تو سونا نہیں چاہتا یا وہ سو نہیں سکتا۔ سونا ان کا سو جانا اس کا بہت کم رہ جاتا ہے، مطلب اکثر وہ جاگتا رہتا ہے۔ اگر وہ مطلب سو بھی جائے تو درمیان میں اگر کسی شور کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ اٹھ جائے تو پھر دوبارہ سونے کو دل نہیں کرتا، یا وہ سو نہیں سکتا۔ ان کے جسم میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر وقت اس طرح فیل کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اور مزید اگر ہم جاننا چاہیں تو اس کی ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے نا وہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے، اور اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ طبیعت میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے کترا جاتا ہے، وہ ملنا جلنا وہ پسند نہیں کرتا، کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ کر باتیں کرنا یا مطلب مشغول ہونا وہ پسند نہیں کرتا، بس زیادہ تر وہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے برے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے الفاظ دیگر۔ اچھا، جو نارمل لائن سے مطلب مینیا یا مانیا جو اس میں چلے جاتے ہیں، ان کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ معمولی سی بات پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، مطلب بعض دفعہ اس طرح ہنسی آ جاتی ہے کہ معمولی سی بات ہوتی ہے، وہ ہنستا رہتا ہے، اور کیونکہ اس میں بہت زیادہ جذبات بری ہوتی ہیں نا، تو اس کا ایکسپریشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو معمولی سی بات پہ وہ خوش بھی ہو جاتا ہے، وہ ہنس بھی لیتا ہے۔ اپنے آپ کو اکثر معمول سے زیادہ ہٹ کر وہ بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مطلب ایک سٹرانگ سمجھ لیتا ہے، تصور کرتا ہے۔ پرجوش قسم کے خیالات کا وہ اظہار کرتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں جو ہے نا توانائی بہت زیادہ ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اس میں بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے جو ڈپریشن میں اکثر ہوتا ہے، جو ہم نے ڈسکس کی کہ وہ سونے والی ڈسٹربنس اس میں بھی ہوتی ہے، حالانکہ جذبات ہوتے ہیں لیکن وہ وہی بات ہے کہ یا تو سونا چاہتا نہیں ہے یا وہ سو نہیں پاتا۔ اکثر اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایبسٹریکٹ ٹارگیٹس، یعنی ہوا میں محلات بنانا، بہت زیادہ غیر معمولی منصوبے بنانا۔ مطلب ایک نارمل انسان اس کو جب سنتا ہے یا دیکھتا ہے یا اس کی رائے لیتا ہے تو اس کو یہ پاگل لگتا ہے کہ یہ کس طرح کر سکتا ہے یا یہ کیسا ممکن ہے، لیکن ان کو وہ سب کچھ ممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ غیر حقیقی جو ہے نا وہ منصوبے بناتا ہے۔ لاپرواہی اس کے مزاج میں جو ہے نا زیادہ ہو جاتی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ لاپرواہ سا ہو جاتا ہے۔ تو مینیا یا مانیا جو ہے یہ بھی نارمل لائن سے نا اوپر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بائی پولر ڈس آرڈر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان نارمل لائن پہ بہت کم عرصے کے لیے ہوتا ہے، یا تو یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے جس کو مینیا کہتے ہیں یا مانیا کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا یہ اس نارمل لائن سے نیچے ہوتا ہے جس کو ڈپریشن کہتا ہے۔ اور یہ پیریڈ ایک گھنٹے کے لیے یا چند منٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت لانگ پیریڈ ہوتا ہے، جس طرح مطلب ایکسپرٹ لوگوں نے بیان کیا ہے نا، یہ 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک، اور پھر 6 سے 1 سال تک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر علاج کے حوالے سے ہم اس کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو محسوس ہو کہ میرے مطلب ذات میں یا میرے کسی رشتہ دار میں ایسا مسئلہ ہے تو سائیکاٹرک کے پاس ایک اچھا سا ڈاکٹر جو اس کے پاس چلے جانا چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے، جتنا جلد بھی ہو سکے تو اس کا علاج بہت آسانی سے ہوگا۔ لیکن جب یہ پیریڈز مطلب یہ سٹرانگ ہوں گے، 3 دفعہ آئے گا، 4 دفعہ آئے گا، 5 دفعہ آئے گا، اس طرح تو یہ سٹرانگ سے سٹرانگ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی علاج کرنے میں جو ہے نا تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے۔ ویسے بھی سائیکولوجیکل جو بیماریاں ہیں ان کے علاج میں جو ہے نا پرولانگ ہوتی ہے، اس کا ٹائمنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی سے مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتی، ٹائم لیتا ہے۔ تو سائیکاٹ کے پاس جانا، اس کے علاوہ متوازن غذائیں کھانا، اور سائیکولوجیکلی اگر ہم
किसी काउंसलर के साथ बैठा करें, और ऐसा शख्स हो जो काउंसलिंग जानता हो, तो काउंसलिंग के ज़रिए भी इसका इलाज मुमकिन है। और सबसे अहम जो बात है ना, वो मतलब हम काउंसलिंग के ज़रिए जो एक्सपर्ट होते हैं, जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि माइंड को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि वो खुद ही किसी भी मसले का या साइकोलॉजिकल इशू का खुद ही हल निकाल लेते हैं, और उसका जो है ना उसको कंट्रोल कर लेते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।